السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز باجوڑ میں ایک سیاسی ریلی پر خودکش حملے کی ایک مرتبہ پھر مذمت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے اس سیاسی اجتماع کے دوران دھماکے میں کم از کم 54 افراد ہلاک اور 120 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی پریس بریفنگ میں باجوڑ حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو دہشت گردوں سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی عوام کی مقابلے اور تباہ کن حملے سے سنبھلنے کی صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کے پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال نہ ہونے کے بارے میں حالیہ دوحہ مذاکرات میں کسی یقین دہانی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے اس میٹنگ میں اور طالبان کے ساتھ دیگر میٹنگز اور رابطوں میں ہمیشہ واضح کیا ہے کہ یہ اہم ہے کہ طالبان افغانستان کو دہشت گرد حملوں کے لیے کوئی اڈا نہ بننے دیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان اب طالبان پر دباؤ مزید بڑھا رہا ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کو تیار ہے۔ افغانستان کے اندر کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے سوال پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ طالبان حکومت خود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر فی الحال طالبان حکومت کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ماضی میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد افغان سرزمین کی دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال کی سختی سے تردید کر چکے ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے بدھ کو کہا کہ مولوی امیر خان متقی نے اپنے وفد کے ہمراہ قطر میں مقیم امریکی ناظم الامور سمیت متعدد ممالک کے سفیروں اور خصوصی نمائندوں سے ملاقات کی ہے اور سیاسی معیشت، سلامتی اور گڈ گورننس میں طالبان کی طرف سے حالیہ پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ بارودی سرنگیں اور فعال آلات افغانستان میں لوگوں کے لیے ایک خطرہ ہیں۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں جنوری سے مارچ سن 2023 کے درمیان 134 بچے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی رابطہ تنظیم اوچا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں سن 2022 میں 700 بچے بارودی سرنگوں اور فعال آلات سے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کے علاقے نوح میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات کے بعد کشیدگی برقرار ہے اور علاقے میں کرفیو نافذ ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فسادات میں ملوث 116 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ریاستی حکومت نے علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پیرا ملٹری فورس بھی تعینات کی ہے۔ ہریانہ کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ممتا سنگھ کا کہنا ہے کہ فسادات سے نوح سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ضلع نوح میں اس وقت فسادات شروع ہوئے تھے جب پیر کو ہندو انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی ایک ریلی پر نامعلوم افراد نے پتھراؤ کیا تھا۔
आईन हिंद की दफा 370 जिसके तहत नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर को खुसूसी पोजीशन हासिल थी, उसकी मनसूखी के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों पर बुध को समाअत शुरू हो गई। भारतीय हुकूमत ने इस दफा को 5 अगस्त सन 2019 को मनसूख किया था और उसके साथ ही रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें बराह रास्त विफाक के कंट्रोल वाले इलाके बना दिया था। इन फैसलों के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई थीं, जिन पर अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस धनजिया की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकात के नतीजे में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सन 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिशों के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं, जो उनके हामियों के कैपिटल हिल पर दावा बोलने का बायस बने। उनके खिलाफ हुकूमत के साथ धोखाधड़ी और शहादतों में तब्दीली की साजिश का इल्जाम भी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तीसरा फौजदारी मुकदमा है, जबकि वो सन 2024 के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी हासिल करने की दौड़ में भी शामिल हैं। ट्रंप जुमेरात को अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज तानिया चुटकन की अदालत में पेश होंगे। ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट एजेंसियों में शुमार होने वाली फिच रेटिंग ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से कम करके AA+ कर दिया है। फिच रेटिंग ने इसकी वजह गुज़श्ता 2 दहाइयों में अमेरिका में विफाकी, रियासती और मकामी सतह पर बढ़ते हुए कर्जों और हुक्मरानी के मेयार में मुसलसल गिरावट को करार दिया है। यह अमेरिका की तारीख में सिर्फ दूसरी बार है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग में कमी की गई है। बाइडन इंतजामिया के अहदेदारों ने फिच के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद की है। वजीर खजाना जैनेट येलेन ने कहा कि यह फैसला मनमाना और पुराने आदाद शुमार पर मबनी है। क्रेमलिन ने बुध को बहरे अस्वद अनाज मुआहदे पर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि मॉस्को इस मुआहदे पर वापस जाने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर व्लादिमीर पुतिन तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात कर रहे हैं। तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता मौसम गर्मा में बहरे अस्वद अनाज मुआहिदा किया था। मॉस्को ने गुज़श्ता माह इस मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और शिकायत की थी कि आलमी बिरादरी इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम रही है कि रूस भी इस मुआहिदे के हिस्से के तौर पर अपना अनाज और खाद आज़ादाना तौर पर बरामद कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी एलची ने मज़ीद तफसीलात बताए बगैर कहा कि ऐसे इशारे मिले हैं कि रूस मुआहिदे के बारे में बातचीत में दिलचस्पी रखता है। यूक्रेन के हुकाम ने कहा है कि रूस ने ओडिशा की बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया है, जिसके नतीजे में अनाज का जखीरा करने की तनसीब को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फौज ने एक बयान में कहा है कि ड्रोन हमले के बाद गंदम के जखायर के गोदाम में आग भड़क उठी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ओडिशा के गवर्नर ने रूसी इक़दाम को आलमी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया है। रूस गुज़श्ता माह यूक्रेन के साथ गंदम दरामद करने के मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था, जिसके बाद वो ओडिशा के इलाके में गंदम के जखायर को मुसलसल निशाना बना रहा है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर की फौजी जनता ने पड़ोसी ममालिक के साथ सरहदें खोलने का ऐलान किया है। फौज ने गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के सदर मोहम्मद बाजूम को नजरअंदाज करके इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पड़ोसी मुल्कों के साथ सरहदें बंद कर दी गई थीं। फौजी जनता के तर्जमान ने सरकारी टीवी पर ऐलान किया है कि अल्जीरिया, माली, लीबिया, बर्किना फासो और चाड के साथ सरहदें खोली जा रही हैं। यूरोपीय मुल्कों की जानिब से अपने शहरियों का नाइजर से इनखला का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब नाइजर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए इलाकाई अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का 2 रोज़ा इजलास नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में
بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ پوپ فرانسس نوجوان کیتھولکس کے عالمی اجتماع ورلڈ یوتھ ڈے کے موقع پر بدھ کو 5 روزہ دورے پر لسبن پہنچے ہیں، جہاں پرتگال کے صدر نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ پوپ فرانسس کا پرتگال کا یہ دورہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب پرتگال کے کیتھولک مذہبی رہنماؤں کے بارے میں جنسی استحصال کے اسکینڈل اور اس تقریب کے بڑھتے ہوئے اخراجات پر تنقید کی جا رہی ہے۔ 86 سالہ پوپ جون میں آنتوں کی سرجری کے بعد اپنا یہ پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں شدید بارشوں کا 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق دارالحکومت بیجنگ میں گزشتہ 5 روز کے دوران 744 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اس سے قبل بیجنگ میں سن 1891 میں 609 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ حالیہ بارشوں سے کئی علاقے سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں، جہاں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق بیجنگ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائز عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔